آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ ہیلو، تم بیٹھو وسیم، بیٹھو. ہاں ہیلو. کہ ہمارے عہد کے سب سے بڑے اپنے شعبے کے آدمی، پڑھنت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے دنیا بھر میں. ہندوستان میں نصیر الدین شاہ جب یہاں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ضیاء صاحب کو دیکھ دیکھ کے اور سن سن کے آڈیو پہ پڑھنا سیکھا، مجھے اردو نہیں آتی تھی. گزشتہ 7 دہائیوں سے راج کیا براڈ وے پہ، ہالی ووڈ پہ، کتابیں لکھی، اداکاری کی. 1957 میں جو پہلا ڈرامہ آرٹس کاؤنسل میں خواجہ معین الدین کا، جب یہاں کوئی سٹیج نہیں تھا، اس وقت بھی ضیاء محی الدین صاحب کی ڈائریکشن میں ہوا. بے شمار انگریزی ڈرامے کیے، انگریزی فلمیں کیں. اس وقت نیپا کے چیئرمین ہیں اور اس عہد کے اپنے شعبے میں سب سے بڑے آدمی ہیں. آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں، جو باہر دل دھرنے کو جگہ نہیں ہے، ساری دنیا میں جو لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اور یہاں ہم کھڑے ہو کے اسٹینڈنگ اوویشن دیں. the one and only ضیاء محی الدین، پلیز. صاحب اور صاحبات، مزاح صرف قہقہی پہ پیدا نہیں کرتا. بعض اوقات ظرافت آپ کے ہونٹوں پہ، آپ کے لبوں پہ ایک ہلکی سی تبسم کی لہر لے آتا ہے. اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ظرافت سے محظوظ ہو کر آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک آ جاتی ہے. چونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، ذرا مائکروفون کو صحیح کیجئے، بہت ایکھو ہے اس میں، یہ فیڈ بیک ہے بہت زیادہ مائکروفون میں. ایسی گونج ہے جو لوہاری دروازے کے باہر جب مائکروفون لگا کرتا تھا تو ایسی ہی نیا مائکروفون تھا. تو سب سے پہلے میں مرزا فرحت اللہ بیگ کا ایک مضمون کا ایک حصہ سناتا ہوں. یہ تقریباً 100 سال سے پہلے لکھا گیا. فرحت اللہ بیگ اردو کے چوٹی کے انشا پردازوں میں سے تھے اور انہوں نے اپنے استاد نذیر احمد صاحب کی زندگی کے حالات لکھے، لیکن ظرافت کے مہین پردے میں لپیٹ کر.
ان کا کتابچہ ہے، شاید آپ سب کو معلوم ہو، منشی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ لیجئے مولوی صاحب کا حلیہ سنیے۔ رنگ سانولا مگر سو روکھا، قد خاصا اونچا تھا مگر چوڑان نے لمبان کو دبا دیا تھا۔ دوہرا بدن تھا، گدرا ہی نہیں بلکہ موٹاپے کی طرف قدرے مائل۔ فرماتے تھے کہ بچپن میں ورزش کا شوق تھا، ورزش چھوڑ دینے سے بدن مرمروں کا تھیلا ہو جاتا ہے، بس یہی کیفیت تھی۔ بھاری بدن کی وجہ سے چونکہ قد ٹھگنا معلوم ہونے لگتا تھا، اس کا تکملہ اونچی ترکی ٹوپی سے کر لیا جاتا تھا۔ کمر کا پھیر ضرورت سے زیادہ تھا، تو اس قدر بڑھ گئی تھی کہ گھر میں ازار بند باندھنا قطعی ضرورت نہیں بلکہ تکلیف دہ سمجھا جاتا تھا۔ ایک گرہ کو کافی خیال کر لیا جاتا تھا۔ گرمیوں میں تہمت باندھتے، اس کے پلو اڑسنے کی بجائے ادھر ادھر ڈال لیتے تھے، مگر اٹھتے وقت بہت احتیاط کرتے تھے۔ اول تو قطب بنے بیٹھے رہتے، اگر اٹھنا ہو تو پہلے اندازہ کر لیتے تھے کہ فی الحال اٹھنے کو ملتوی کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اگر ضرورت نے بہت زیادہ مجبور کیا تو ازار بند کی گرہ یا تہمت کے کونوں کے اڑسنے کا دباؤ توند پر ڈالتے تھے۔ آنکھیں کے اوپر ایک سایہ افغن سی گھنی بھویں تھیں، آنکھوں میں غضب کی چمک تھی۔ وہ چمک نہیں جو غصے کے وقت نمودار ہوتی ہے، بلکہ یہ وہ چمک تھی جس میں شوخی اور ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اگر میں ان کو مسکراتی ہوئی آنکھیں کہوں تو بیجا نہ ہوگا۔ کلہ جبڑا زبردست پایا تھا، جوش میں آ کر جب آواز بلند کرتے تو معلوم ہوتا تھا کہ ترم بج رہا ہے۔ مولوی صاحب یوں لگتا تھا اگر کوئی دور سے انہیں سنے کہ مولوی صاحب اس کو ڈانٹ رہے ہیں، لیکن پاس بیٹھنے والا ہنسی کے مارے لوٹ رہا ہے۔ جوش میں آ کر جب آواز بلند کرتے تو یوں لگتا کہ ترم بج رہا ہے، اسی لیے بڑے بڑے جلسوں میں چھا جاتے تھے۔ ناک کس قدر چھوٹی تھی اور نتنے بھاری تھے۔ ایسی ناک کو گواروں کی اصطلاح میں گاجر اور دلی والوں کی بول چال میں پھلکی کہا جاتا تھا۔ گو متانت چھو کر نہیں گئی تھی، لیکن جسم نے اور جسم کی جسامت نے خود بخود متانت پیدا کر دی تھی۔ داڑھی بہت چھدری تھی، ایک ایک بال گنا جا سکتا تھا۔ اب رہی لباس کی بحث تو اس کا بھی حال سن لیجئے۔ جن لوگوں نے سٹیج پر ان کو شالی رومال باندھے، کشمیری جبہ یا LLD کا گاؤن پہنے دیکھا ہے، انہوں نے عالی جناب شمس العلماء حافظ ڈاکٹر نذیر احمد خان صاحب LLD کو دیکھا ہے، مولوی نذیر احمد کو نہیں دیکھا۔ ان کے گھر کے باہر اور باہر کے لباس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مولوی نذیر احمد صاحب کو بہت شوق باہر جانے کا نہ ہوتا تو شاید لباس ہوتا ہی نہیں، لباس کی مد ہی ان کے خراجات سے خارج ہو جاتی۔ جب شام کو گھر سے نکلتے تو اکثر سفید کرتا پاجامہ ہوتا اور سفید ہی شفاف اچکن ہوتی۔ جاڑوں میں کشمیرے کا کام یا جبہ اور کشمیرے کی اچکن ہوتی۔ جوتا عام طور پر وہ سلیم شاہی استعمال کرتے تھے، پھر بھی وقت بے وقت کے لیے 2 انگریزی جوتے رکھ چھوڑے تھے۔ اس پر میری یاد میں پالش ہونے کی نوبت کبھی نہیں آئی، یہاں تک کہ دونوں سوکھ کر کھڑنک ہو گئے تھے۔ انہی کا پاؤں تھا کہ چینیوں جیسے سخت جوتوں کو برداشت کرتا تھا۔ مولوی صاحب کو جرابوں سے ہمیشہ نفرت تھی، وہ دربار میں جانے کے لیے 2-1 جوڑیاں پاس رہتی تھیں۔ تو یہ تو ہوئے پبلک کے مولوی صاحب۔ اب ہمارے مولوی صاحب کو دیکھیے۔ ہاں، تو میں تصویر دکھانا چاہتا تھا کس چیز کی؟ مولوی صاحب کے لباس کی، مگر خدا کے فضل سے ان کے جسم پر کوئی لباس ہی نہیں۔ اس کا تذکرہ کیا جائے، نہ کرتا ہے، نہ ٹوپی، نہ پاجامہ۔ ایک چھوٹی سی تہمت برائے نام کمر سے بندھی ہوئی ہے،
بندھی نہیں ہوئی ہے، لپٹی ہوئی ہے، لیکن گرا کے جنجال سے بے نیاز۔ مولوی صاحب کو حقے کا بڑا شوق تھا، لیکن تمباکو ایسا کڑوا پیتے تھے کہ اس کے دھوئیں کی کڑواہٹ سے حلق میں پھندا ڈال دیتی تھی۔ فرش قیمتی تھا مگر چلم پیسے کی 2 والی، اور نیچا تو خدا کی پناہ اس کے تیار ہونے والی کی تاریخ لوگوں کے دلوں سے مدت کی محو ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے نیچا بدلنے کا ارادہ بھی کیا، مگر مولوی صاحب نے نیچے کو جورو کا مترادف دے کر ایسا سخت فقرہ کسا کہ بیچارے ٹھنڈے ہو کر رہ گئے۔ جسم پر جاڑوں میں روئی کی مرزائی، مگر ایسی پرانی کہ اس کی روئی کی گرمی مدت سے مائل، اور مائل بس سردی ہو چکی تھی، اوپر سندلی رنگ کا دھسا پڑا ہوا۔ لیجئے دیکھا آپ نے ہمارے مولوی صاحب کو، 4 بجے اور مولوی صاحب نے آواز دی، پانی تیار ہے؟ جواب ملا تیار ہے۔ تو مولوی صاحب غسل خانے میں گئے، کپڑے بدل، یا یوں کہیے کہ جون بدل کر باہر نکل آئے اور چلے ٹاؤن ہال کو۔ لیجئے اب یہ ہمارے مولوی صاحب نہیں رہے، اب یہ آپ کے مولوی صاحب ہو گئے۔ مولوی صاحب تجارت بڑے شوق سے کرتے تھے، لین دین بھی سب کچھ کرتے تھے۔ سود لینا وہ جائز سمجھتے تھے، اگر کوئی حجت کرتا تو مارے تعویلوں کے اس کا ناطقہ بند کر دیتے۔ ایک تو حافظ، دوسرے عالم، تیسرے لسان، ان سے بھلا کون بر آ سکتا تھا؟ اور تو اور خود مجھ سے سود لینے کو تیار ہو گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم پر متفرق قسم کے قرضے تھے، خیال آیا کہ ایک جگہ سے قرض لے کر ان سب کو ادا کر دیا جائے۔ قرضہ کس سے لیا جائے؟ یہ بڑا ٹیڑھا سوال تھا، ہر پھر کر مولوی صاحب ہی پر نظر جاتی تھی۔ آخر ایک دن جی کڑا کر کے میں نے مولوی صاحب سے سوال کر ہی دیا۔ کہنے لگے کتنا روپیہ چاہیے؟ میں نے کہا 12,000۔ بولے ضمانت؟ میں نے کہا وہ چوڑی والوں کا مکان۔ کہنے لگے کتنی مالیت کا ہے؟ میں نے کہا کوئی 60-70 ہزار کا ہوگا۔ کہنے لگے کل قبالہ لیتے آنا۔ میں نے دل میں سوچا چلو چھٹی ہوئی، بڑی جلدی یہ معاملہ پٹ گیا۔ دوسرے دن قبالہ لے کر پہنچا، پڑھ کر کہا ٹھیک ہے مگر بیٹا سود کیا دو گے؟ میں نے کہا مولوی صاحب آپ اور سود؟ یہ ذرا ٹیڑھا سوال تھا۔ کہنے لگے اچھا بیٹا اس میں کیا حرج ہے؟ میں نہ دوں گا تو کسی ساہوکار سے لوگے، اس کو خوشی سے سود دے دو گے، میرا بھی کچھ تم پر حق ہے یا نہیں ہے؟ آخر میں تمہارا استاد ہوں یا نہیں؟ جاؤ شاباش بیٹا، اپنے چچا سے جا کر تصفیہ کرا لاؤ، کل ہی چیک بنگال بینک کے نام لکھے دیتا ہوں۔ میں نے پھر عرض کی کہ مولوی صاحب لوگ کیا کہیں گے کہ مولوی ہو کر سود لیتے ہیں، اور لیتے ہیں کس سے؟ اپنے شاگردوں سے۔ کہنے لگے اس کی پرواہ نہ کرو، جب مجھ پر کفر کا فتویٰ لگ چکا ہے تو اب مجھے کاہے کا ڈر؟ تمہارے ساتھ یہ رعایت کرتا ہوں کہ اوروں سے تو روپیہ سینکڑا لیتا ہوں سود، تم سے 14 آنے لوں گا۔ میں نے گھر آ کر ذکر کیا تو گھر والوں نے بتایا کہ ہم کو ایک دوسری جگہ سے 8 آنے سینکڑا پر روپیہ مل گیا، اس لیے یہ معاملہ یوں ہی رہ گیا۔ ایک روز مولوی صاحب معلقات پڑھا رہے تھے، جب امرو بن کلثوم کا قصیدہ تھا اور اس کے شعر پر پہنچے کہ ابا ہند فلا تعجل علینا، تو بہت ہنسے، کتاب رکھ دی اور ہنستے ہنستے لوٹ گئے۔ ہماری سمجھ میں نہ آیا کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے، شعر میں تو کوئی ایسی خاص ہنسی کی بات نہیں، پھر مولوی صاحب کو یہ کیا مرض اٹھا ہے؟ آخر جب ہنسنے کا ذرا دور کم ہوا تو ہم نے وجہ دریافت کی۔ مولوی صاحب پھر ہنسنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد سنبھل کر بولے میاں بعض شعر قصہ طلب ہوتے ہیں، یہ شعر میری زندگی کے قصے کا آغاز ہے،
اچھا لو سناتا ہوں، مگر پہلے تمہید سن لو۔ بھائی ہم بہت غریب لوگ تھے، نہ کھانے کو روٹی نہ پہننے کو کپڑا، تعلیم کا شوق تھا، اس لیے پھرتا پھراتا میں پنجابیوں کے کٹڑے کی مسجد میں آ کر ٹھہر گیا۔ یہاں کے مولوی صاحب بڑے عالم تھے، ان سے پڑھتا اور توکل پر گزارا کرتا۔ مولوی صاحب کے 2-4 شاگرد اور بھی تھے، انہیں بھی پڑھاتے تھے، مجھے بھی پڑھاتے۔ دن رات پڑھنے کے سوا کوئی اور کام نہ تھا۔ تھوڑے دنوں میں کلام مجید پڑھنے کے بعد میں نے ادب پڑھنا شروع کیا۔ 4 برس میں معلقات پڑھنے لگا۔ گو میری عمر اس وقت 12 سال کی تھی، مگر قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے 9-10 برس کا معلوم ہوتا تھا۔ پڑھنے کے علاوہ میرا کام روٹیوں سمیٹنا بھی تھا۔ صبح ہوئی اور میں چھڑی ہاتھ میں لے کر گھر گھر روٹیاں جمع کرنے نکلا۔ کسی نے رات کی بچی ہوئی دال دے دی، کسی نے قیمے کی لگدی ہی رکھ دی، کسی نے 2-3 سوکھی روٹیوں پر ٹرخا دیا۔ غرض رنگ برنگ کا کھانا جمع ہو گیا۔ اب مسجد کے پاس ہی عبدالخالق صاحب کا مکان تھا، اچھے کھاتے پیتے آدمی تھا۔ ان کے ہاں میرا قدم رکھنا بہت مشکل تھا۔ ادھر میں نے دروازے میں قدم رکھا، ادھر ان کی لڑکی نے ٹانگ لی۔ جب تک 2 سیر مسالہ مجھ سے پسوا نہ لیتی، نہ گھر سے نکلنے دیتی اور نہ دیتی روٹی کا ٹکڑا۔ خدا جانے کہاں سے محلے بھر کا مسالہ اٹھا کر لے آتی۔ پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے۔ جہاں میں نے ہاتھ روکا اس نے بٹا انگلیوں پہ مارا، بخدا جان سی نکل جاتی تھی۔ مولوی صاحب سے کئی دفعہ آ کر شکایت کی، مگر انہوں نے ٹال دیا۔ خبر نہیں مجھ سے کیا دشمنی تھی، ہر بار تاکید کر دیا کرتے تھے کہ عبدالخالق صاحب کے مکان میں ضرور جانا۔ بہرحال مارا دھاڑی، روز وہاں جانا پڑتا اور روز یہی مصیبت جھیلنی پڑتی۔ تم سمجھے بھی کہ یہ لڑکی کون تھی؟ میاں یہ لڑکی وہ تھی جو بعد میں ہماری بیگم صاحبہ ہوئی۔ جب سوچتا ہوں تو پچھلا نقشہ آنکھوں میں پھر جاتا ہے، بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے۔ اکثر ہم دونوں پہلی باتوں کو یاد کرتے ہیں، خوب ہنستے تھے۔ خدا غریق رحمت کرے، جیسے بچپن میں شریر تھیں ویسی ہی جوانی میں غریب ہوئیں۔ ان کے مرنے کے بعد ہماری زندگی کا تو مزہ جاتا رہا۔ مولوی صاحب کی کوئی بات نہ تھی جس میں ظرافت کوٹ کوٹ کر بھری نہ ہو، کوئی بیان نہ تھا جو ہنستے ہنستے نہ لٹا دے۔ وہ دوسروں کو ہنساتے تھے اور چاہتے تھے کہ دوسرے اپنی باتوں سے ان کو ہنسائیں۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب کے مزاح میں ایک تیکھی کاٹ بھی ہے۔ جہاں تک رونمائی کا تعلق ہے تو ہم نے زندگی میں صرف ایک ہی رونمائی میں نہ صرف برضا و رغبت بلکہ بدلی فرحت شرکت کی ہے، مگر وہ غیر کتابی رونمائی تھی، یعنی اصلی اور سچ مچ۔ ہمارے یہاں شادی بیاہ کی رسمیں خالی ذلت و مصلحت نہیں ہوتی۔ مثلاً رونمائی کو لیجئے، دولہا اس وقت تک اپنے چہرے پر سے سہرے کا عیب پوش نقاب ہٹانے کا رسک نہیں لیتا جب تک کہ رسم نکاح قانوناً مکمل نہ ہو جائے اور دلہن کے گواہ اور وکیل آ کر سب کے سامنے یہ اعلان نہ کر دیں کہ دلہن نے قبول کیا۔ اسی طرح دولہا دلہن ایک دوسرے کو پہل عارضی مصحف کے دوران صرف آئینے میں دیکھتے اور ایک دوسرے کی شکل و صورت کو آئینے کی خرابی اور روشنی کی کمی پر محمول کر دیتے ہیں۔ شفیع عقیل صاحب نے جب عذرائے محبت مجھے مجلس صدارت کی دعوت دی تو میں نے عرض کیا کہ مجھے تنقیدی مضمون لکھنا نہیں آتا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دل کے آپریشن کے بعد ڈاکٹروں نے تقریر اور حالات حاضرہ پر غور کرنے یا تبصرہ کرنے کی پرہیز کی تاکید کی ہے۔
میری معذرت کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے شفیع عقیل نے فرمایا کہ آپ کی معذوری کے پیش نظر آپ کو زحمت صدارت دی جا رہی ہے، آپ کو قطعاً کچھ نہ کرنا ہوگا نہ کہنا ہوگا، بس ڈائس پر باوقار انداز سے خاموش رہیے گا۔ عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے تقریب اجرا کی صدارت کی دعوت دینے آئے ہیں یا صدر مملکت کا آئینی رول ادا کرنے کی؟ کرسی صدارت کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ بتائے بغیر نہیں رہ سکتا کہ چند روز پیشتر میں نے ایک محفل میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ صدر مملکت کو بڑھ بڑھ کے بولنے اور آئے دن کی مداخلت اور محلاتی ریشہ دوانیوں سے باز رکھنے کی صرف ایک ترکیب ہے، اور وہ یہ کہ اسے مرصع صدارتی کرسی کی بجائے قانوناً ڈینٹسٹ چیئر میں دھانس دیا جائے۔ اس کرسی کی خصوصیت یہ ہے کہ آدمی کو اس میں ایسے پسرواں طریقے سے جکڑ بند کر دیا جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اکڑوں حالت میں لڑکا دیا گیا ہے، یا پھر اسے اتنا منہ کھولنے کو کہا جاتا ہے کہ کبوا نظر آنے لگے۔ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ وسط افریقہ میں ایک چھوٹی سی قبائلی ریاست ہے جہاں ہر 7 سال کے بعد اس شخص کو بادشاہ بنایا جاتا ہے جو یہ قدیم شرط بخوشی قبول کر لے کہ 7 سال کے بادشاہت کے بعد اس کا روسٹ بنا کر قبیلے کو نوش جان کرایا اور جشن منایا جائے گا۔ مرزا عبدالودود بیگ کا خیال ہے کہ ایشیائی ممالک کے کرپٹ اور ظالم و جابر حکمرانوں کو معزولی کے بعد جلا وطن کر کے وہاں بھیج دیا جائے تاکہ قبیلہ اپنے رسم و رواج کے مطابق قرار واقعی جشن منا سکے۔ ڈھیر ساری معذرت کے بعد مجھے کہنا پڑا کہ یہ تو طے ہے شفیع عقیل صاحب کہ میں آپ کے فن پر عالمانہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ فرمایا میں اپنا تعارف آپ کرانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا تعارف ایسے ہی خوبصورت طریقے سے کرایا جیسے ایک سردار جی نے کرایا تھا۔ ان کے پڑوس میں ایک حسین خاتون نئی آئی تھی۔ سردار جی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ خود کو کس طرح متعارف کرائیں۔ بالآخر ایک ترکیب سوجھی۔ ایک دن وہ گھر کے باہر کھڑی نظر آئی، یہ لپک کر گئے اور چھوٹتے ہی کہنے لگے دیکھیے جی آپ کی بکری میری گلابوں کی کیاری چر گئی۔ وہ چمک کے بولی میری تو کوئی بکری نہیں ہے۔ سردار جی بولے جی تو میری کون سی گلابوں کی کیاری ہے؟ شفیع عقیل صاحب مجھے شاہ جی کہتے ہیں۔ ایک دن میں نے شفیع عقیل سے پوچھا بندہ پرور آپ مجھے شاہ جی کہہ کر کانٹوں میں کاہے کو گھسیٹتے ہیں؟ میں نے تو حاشا وکلہ اپنے سوا کبھی کسی کو گمراہ نہیں کیا۔ فرمایا خدا کی قسم میں آپ کو شاہ جی احتراماً نہیں کہتا، محض عادتاً کہتا ہوں۔ ڈرائیور، چپڑاسی، حتیٰ کہ جھاڑو دینے والی ماسی اور اپنی سریل باس کو بھی شاہ جی کہتا ہوں۔ وہ تو ذرا برا نہیں مانتے۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا دلی میں ایک کانفرنس کے دوران ایک سردار جی سے ملاقات ہوئی۔ میں انہیں بھی شاہ جی کہہ کر مخاطب کرتا تھا، وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ وقت رخصت بغلگیر ہوئے اور پھر مجھے اپنی ہڈی توڑ جپھی سے ریلیز کرتے ہوئے بولے زندگی نے پہلی بار کسی نے عزت سے پکارا ہے، ورنہ سردار جی سنتے سنتے میرے تو کان پک گئے۔ شفیع عقیل کو گھر میں کبھی بیوی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، جس کی ایک وجہ سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ان کا بیشتر وقت اپنے گھر میں نہیں گزرتا، تو شادی کے خیال سے انہیں وحشت ہوتی ہے۔ ایک دن میں نے دریافت کیا کہ شاہ جی اس زمانے میں کوئی عشق بھی کیا؟ فرمایا کیوں نہیں، خود سے دگنی عمر کی ایک سکھنی سے عشق ہو گیا تھا۔ اس کے اظہار کے لیے میں اسے اٹھتے بیٹھتے فانی بدایونی کے اشعار سناتا تھا، جس سے وہ ایسی بدکی کہ ملنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے بھی فانی کے دیوان کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا۔ آپ بھی تو فانی سے بدکتے ہیں،
اس دن جب آپ نے محفل میں فانی کا وہ بدنام کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ والا سوگوار شعر سنایا تو وہ سکھنی بے طرح یاد آئی۔ اس باب میں ہم نے زیادہ کریدا تو طغیانی پر آئے دریائے شباب کو ایک کوزے میں بند کر دیا۔ فرمانے لگے شاہ جی میں نے ہر طرح کا مزہ چکھا ہے۔ چند روز قبل جمال احسانی صاحب نے مجھے تقریر کی دعوت دینے سے پہلے ایک ذہین آرٹسٹ سے تعارف کراتے ہوئے ایسا نام لیا جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ کہنے لگے رسام سے ملیے۔ یہ نام پہلے سنا تو اپنی سماعت پر شبہ ہونے لگا، اور جب میری درخواست پر انہوں نے بآواز بلند نام دہرایا تو مجھے اپنے املا پر شبہ ہونے لگا۔ یعنی پہلے تو ایسا لگا کہ میں اونچا سننے لگا ہوں، اب محسوس ہوا کہ اونچا سمجھنے لگا ہوں۔ میں نے ہجے پوچھے تو فرمایا رے سین الف میم، سین پر تشدد۔ معنی پوچھے تو مسکرا دیے، کہنے لگے معنی تو جون ایلیا صاحب کو معلوم ہے۔ ہم نے کہا ہمیں تو خود جون ایلیا کے معنی معلوم نہیں۔ ایک زمانے میں جب ہم جوان تھے اور جون ایلیا بالکل ایسے ہی تھا جیسے کہ ہم اب ہیں، تو ہم رسالوں میں ان کی غزلیں یہ سمجھ کر بڑے شوق اور بیتابی سے پڑھتے تھے کہ یہ ایک آوارہ اینگلو انڈین لڑکی کا کلام ہے۔ 1963 میں ان سے اچانک مسلم کمرشل بینک میں ملاقات ہو گئی۔ رمضان کا مہینہ تھا، اس دن میں روزے سے نہیں تھا، مجھے السر کی شکایت تھی، اور جون ایلیا کی صحت بھی اتنی خراب تھی کہ پانی تک سے پرہیز کرتے تھے۔ چنانچہ ان اس زمانے میں بھی روزے ہی نہیں اور بہت سے فرائض معاف اور لذائذ حلال تھے۔ تواضع کی غرض سے میں انہیں ایسی محفوظ جگہ لے گیا جہاں ہمارے اور مسلح گارڈ کے علاوہ اور کوئی قدم رکھ نہیں سکتا تھا، یعنی بینک کے لوہا پلائی ہوئی دیواروں اور آہنی سلاخوں والے اسٹرانگ روم میں۔ اس میں 4 تجوریاں تھیں اور ایک چوہے دان۔ وہاں ہم دونوں نے چوری چھپے جو چائے پی، اس کا مزہ مجھے یاد ہے۔ وہ ذرا انہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مرزا عبد الودود بیگ کہتے ہیں کہ چائے میں گناہ کی آمیزش ہو تو شراب کا مزہ دیتی ہے۔ دوران ارتکاب ہم نے جون ایلیا سے ان کے نام کے معنی پوچھے۔ وہ سمجھے کہ ہم طنز کر رہے ہیں۔ کہنے لگے آپ کو عبرانی آتی ہے؟ ہم نے جواب دیا نہیں۔ پھر پوچھا آپ کو عربی آتی ہے؟ ہم نے سر جھکا کر کہا نہیں۔ بولے مجھے آتی ہے، یہ عبرانی اور عربی نام ہے۔ اس ناک آؤٹ ضرب کے بعد ہمیں کچھ ہوش آیا تو ہم نے شرارتاً پوچھا کہ چارلز لیمب نے جو مشہور انگریزی کا مصنف تھا اور اپنے انشائیوں کا نام اس نے ایسیز آف ایلیا رکھا ہے، کیا آپ کو اس سے بھی کچھ نسبت ہے؟ اپنی ذہین خمارآلود آنکھوں سے مسکرا چکے تو فرمایا اسے خارج از امکان تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے شاہد رسام سے کہا کہ آپ کے اصل نام میں یعنی شاہد میں ہمیں تو کوئی بظاہر عیب نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس سادہ اور معصوم اس چہرے کو اس کے ساتھ آپ نے یہ رسام کی نتھی کیوں پہنا دی؟ بولے استاد نے اس کے معنی حقاق بتائے ہیں۔ ہے کاف الف کاف، بڑی ہے پر زبر اور کاف پر تشدید۔ اور سنیے رسام کے معنی ہوئے حقاق، یک نہ شد دو شد۔ ظرافت کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس پہ ابن انشا نے اپنا سکہ نہ جمایا ہو۔
ظرافت کی ایک صنف وہ ہے جسے انگریزی میں پیروڈی کہتے ہیں. اس کا مجھے کوئی ایک اردو میں ایسا لفظ نہیں ملا جو اس کا مفہوم ادا کر سکے. مہذب طریقے سے کسی شخصیت یا کسی اسلوب یا کسی ادبی تحریر کا بھل اڑانا، یہ معنی ہوتے ہیں. یہ مضمون ابن انشا نے اپنے استاد مرحوم کے بارے میں لکھا ہے. استاد مرحوم کا پورا نام حضرت شاہ اللہ دین چراغ چشتی نظامی ریواڑوی تھا. ہمیں اسکول میں اردو اور فارسی پڑھاتے تھے. فارسی ایک طرح کی ان کے گھر کی زبان تھی. عربی کے بھی فاضل تھے، اگرچہ باقاعدہ نہ پڑھی تھی. ماشاء اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسے عربی کے کئی فقرے وہ بے تکان بولتے تھے. عربی پر ان کا تو عبور جائے تعجب نہیں. ہاں، انگریزی کی لیاقت جو انہوں نے از خود پیدا کی تھی اس پر راقم کو بھی حیرت ہوتی تھی. ایک بار ایک دیہاتی منہ اٹھائے ان کی کلاس میں گھس آیا. حضرت نے فوراً انگریزی میں حکم دیا، گیٹ آؤٹ. اسے تعمیل کرتے ہی بنی. علاقے کا مال افسر انگریز تھا. ایک روز اسکول میں نکل آیا اور آدھا گھنٹہ گفتگو کرتا رہا. استاد مرحوم برابر سمجھتے رہے اور سر ہلاتے تھے. بیچ بیچ میں موقع بموقع یس یس اینڈ پلیز پلیز بھی کہتے جاتے تھے. پرانے بزرگوں سر سید حالی شبلی وغیرہ کے متعلق سنا ہے کہ انگریزی سمجھتے تھے لیکن بولنا پسند نہ کرتے تھے. ہمارے استاد کا بھی یہی عمل تھا. ہمیں انگریزی میں ان کے تحبر کا پہلے علم نہ تھا. ہوا یہ کہ ایک روز ہماری انگریزی کی کلاس میں نکل آئے اور پوچھا، لڑکوں بتاؤ تو کریلے کی انگریزی کیا ہے؟ سب چھپ. کون بتاتا؟ پھر سوال کیا، پھر سے بتاؤ. سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے. آخر استاد مرحوم نے بتایا اور انگلش ٹیچر کھول کر اس کی تصدیق بھی کرا دی. یہ کتاب جو انگریزی کے علم کا قاموس ہے، سفر اور حضر، ہر وقت استاد مرحوم کے ساتھ رہتی تھی. اور بڑے بڑے انگریزی دان ان کے سامنے آنے سے کتراتے تھے کہ جانے کب کس ترکاری کا انگریزی نام پوچھ لیں. انگریزی تحریر پر ان کی قدرت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ دستخط ہمیشہ انگریزی میں کرتے تھے. اہل علم خصوصاً شعراء کے متعلق اکثر یہ سنا ہے کہ ہم عصروں اور پیشراؤں کے کمالات کا اعتراف کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں. استاد مرحوم میں یہ بات نہ تھی. بہت فراخ دل تھے. فرماتے غالب اپنے زمانے کے لحاظ سے اچھا لکھتا تھا. امیر خسرو کی ایک غزل استاد مرحوم کی ایک غزل کی زمین میں ہے. فرماتے انصاف یہ ہے کہ پہلی نظر میں فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کون سی بہتر ہے، ہماری یا امیر خسرو کی. اس کے بعد بتاتے کہ امیر خسرو مرحوم سے کہاں کہاں محاورے کی لفظش ہوئی ہے. اقبال کے متعلق کہتے تھے، ہاں ان سے میری خط و کتابت رہی ہے. 2-3 خط علامہ مرحوم کو انہوں نے لکھے تھے. یہ بھی کہا تھا کہ کسی کو ثالث بنا کر مجھ سے شاعری کا مقابلہ کر لیجئے. راقم نے پوچھا نہیں کہ اس کا جواب آیا کہ نہیں. استاد مرحوم کو مشاعروں میں نہیں بلایا جاتا تھا کیونکہ سب پر چھا جاتے تھے. اچھے شاعروں کو خفیف ہونا پڑتا تھا. خود بھی نہ جاتے تھے، لیکن ایک دفعہ جبلی کا جب مشاعرہ ہوا تو ہمارے اصرار پر اس میں شریک ہوئے اور ہرچند کے مدعو نہ تھے، منتظمین نے خیر ہاتھوں ہاتھ لیا. اگرچہ بہت سے اور استاد بھی تھے لیکن استاد مرحوم کو پھر بھی سب سے پہلے پڑھنے کی دعوت دی گئی. مجھے وہ منظر کبھی بھولتا نہیں جب استاد نہایت تمکنت کے ساتھ ہولے ہولے قدم اٹھاتے مائکروفون کے پاس پہنچے اور اپنی مشہور غزل پڑھنی شروع کی.
ہے رشتہ غم اور دل مجبور کی گردن، ہے اپنے لیے اب یہ بڑی دور کی گردن۔ ہال میں ایک سناٹا چھا گیا، لوگوں نے سانس روک لی۔ استاد مرحوم نے داد کے لیے صاحب صدر کی طرف دیکھا، لیکن وہ ابھی تشریف نہ لائے تھے۔ پھر دوسرا مصرع پڑھا، دوسرا شعر کہ صد حیف کہ مجنوں کا قدم اٹھ نہیں سکتا، اور دار پہ ہے حضرت منصور کی گردن۔ دوسرا مصرع تمام نہ ہوا تھا کہ داد کا طوفان پھٹ پڑا۔ مشاعرے کی چھت اڑنا ضرور سنا تھا، آج دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اسی دن کے بعد سے مشاعرے والے استاد مرحوم کا ایسا ادب کرنے لگے کہ اگر استاد کبھی پیغام بھجوا دیتے کہ میں شریک ہونے کے لیے آ رہا ہوں، تو وہ خود معذرت کرنے کے لیے دوڑے آتے کہ آپ کی صحت اور مصروفیت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ بہت معمولی مشاعرہ ہے، آپ کے لائق نہیں، زحمت نہ کیجیے۔ یہ سچ ہے کہ مرحوم کا نام اتنا مشہور نہ ہوا جتنا ان کے ہمسروں اقبال، حفیظ، جوش وغیرہ کا۔ بات یہ ہے کہ یہ زمانہ پروپیگنڈے کا ہے، اور استاد مرحوم نام و نمود اور چھپنے چھپانے کے قائل نہ تھے۔ استاد مرحوم کا خط نہایت پاکیزہ اور شکستہ تھا، خدا جانے کس صنعت میں لکھتے تھے۔ طبیعت میں ایجاد کا مادہ تھا، لکیر کے فقیر بھی نہ تھے۔ استاد مرحوم کے اوصاف حمیدہ لکھنے کے لیے ایک دفتر چاہیے، اس مضمون میں اس کی گنجائش نہیں۔ مختصر یہ کہ دریا دل آدمی تھے، کوئی شخص کوئی چیز پیش کرتا تو کبھی انکار نہ کرتے۔ دوسری طرف اس بات کا خیال رکھتے کہ کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ لگے۔ کوئی سائل یا حاجت مند آدمی کرتا تو صرف یہ کہ خود کچھ نہ دیتے، دوسروں کو بھی منع کر دیتے تھے کہ یہ بھی تمہاری طرح انسان ہے، اس کی خودداری مجروح ہوگی۔ اس شخص کو پند و نصائح کر کے مطمئن کر کے بھیج دیتے۔ استاد مرحوم ہاتھ دیکھنے میں بھی ید طولہ رکھتے تھے، اور طبیب حاذق بھی تھے، طبیب حاذق تھے۔ آخر میں تو طبابت انہوں نے ترک کر دی تھی، کیونکہ ایک مریض کے رشتہ دار جو ان کے زیر علاج تھا، ان کی تیر بہدف دوا احکمی، اس کی ایک ہی خوراک کھانے کے بعد خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ اس نے بے وجہ فساد کھڑا کر دیا، نوبت پولیس تھانے تک پہنچ گئی۔ ایسی دیدہ زیب شخصیتیں چشم فلک نے کم ہی دیکھی ہوں گی۔ جیسے استاد چراغ رحمۃ اللہ علیہ تھے، قد 5 فٹ سے بھی نکلتا ہوا، جسم بھرا بھرا، خصوصاً کمر کے آس پاس۔ سر پر میل خورے کپڑے کی ٹوپی تھی اور اس کے ساتھ شیروانی۔ راقم نے کبھی ان کو ٹوپی کے بغیر نہ دیکھا تھا۔ ایک بار خود ہی فرمایا کہ ایک تو یہ خلاف تہذیب ہے، دوسرے کبوے ٹھونگے مارتے ہیں۔ ٹانگیں چھوٹی چھوٹی تھیں، جس کی وجہ سے چال میں بچوں کی سی معصومیت تھی۔ رنگ سرمئی، آنکھیں بڑی بڑی، سرخ و سفید، پھر جلال ایسا کہ مائیں اپنے بچوں کو چھپا لیتی تھیں۔ ایک ہاتھ میں 6 انگلیاں تھیں، جس کی وجہ سے 11 تک بآسانی گن سکتے تھے۔ حواس پر ایسا قابو تھا کہ جس محفل میں چاہتے بیٹھے بیٹھے سو جاتے اور خراٹے لینے لگتے، پھر آپ ہی آپ اٹھ بھی بیٹھتے۔ کھانے کا شوق ہمیشہ سے تھا، خصوصاً دعوتوں میں۔ فرماتے کھانے میں 2 خوبیاں ہونی چاہیے، اچھا ہو اور بہت سا ہو۔ کھانے کا آداب کا ذکر کرتے، کھانے کے آداب کا ذکر کرتے تو فرماتے کہ سب سے پہلے شروع کرو اور سب سے آخر میں ختم کرو۔ جس ضیافت میں استاد مرحوم ہوتے، لوگ کھاتے کم اور ان کی طرف رشک سے زیادہ دیکھتے۔ ایسا بڑا آدمی اور سادگی کا یہ عالم کہ کبھی خیال نہ کیا کہ ان کا لباس میلا ہے یا پیوند لگا ہے۔ فرماتے انسان کا من اجلا ہونا چاہیے، تن تو ایک عارضی چولا ہے۔ اس مضمون کا کبیر کا ایک دوہا بھی پڑھتے۔ کپڑا پہننے کا سلیقہ تھا،
ایک کالی اچکن کو پورے 20 سال تک چلایا. جب سردی آتی اسی کو جھاڑ کر پہن لیتے. فرماتے کپڑے کے دشمن 2 ہیں، ایک دھوبی دوسرا استری. واقعی سچ یہ ہے کہ جو اچکن آخر میں ملگیجے رنگ کی ہو گئی تھی اور دور سے چرمی نظر آتی تھی، کسی دھوبی اور استری کے ہتھے چڑھ جاتی تو کبھی کی غارت ہو گئی ہوتی. ایک روز اسے پہنے راقم کے ہمراہ کسی قوالی میں جا رہے تھے. قوالی کرنے نہیں، سننے. چوراہے پر رکنا پڑا. ایک مرد شریف نے نہ جانے کیا خیال کر کے ان کے ہاتھ پر ٹکا رکھ دیا. راقم کچھ کہنے ہی کو تھا کہ استاد مرحوم نے اشارے سے منع کر دیا اور ٹکا جیب میں ڈال دیا. یہی حال جوتے کا تھا. فرماتے تھے کہ جوتا ایسی چیز ہے کہ کبھی ناکارہ ہو ہی نہیں سکتا. تلا پھٹ جاتا تو نیا لگوا لیتے. استاد مرحوم یوں تو اپنے سبھی شاگردوں سے محبت کرتے تھے، لیکن راقم سے ان کو ربط خاص تھا. فرماتے میرے علم و فضل کا صحیح جانشین تو ہوگا. رات کا کھانا اکثر راقم کے ساتھ کھاتے اور وقت کی پابندی کا بہت لحاظ رکھتے. اس درجہ کہ ادھر ہم دسترخوان پہ بیٹھے، ادھر استاد مرحوم پھاٹک سے نمودار ہوئے. ایک دن فرمایا ایک بات کہوں. راقم نے عرض کیا فرمائیے. بولے جھوٹ تو نہ سمجھو گے؟ راقم نے کہا خانہ زاد کی کیا مجال. فرمایا تو کان کھول کر سنو. میری نظر میں تم جوش، جگر وغیرہ بلکہ آج کل کے سب شاعروں سے اچھا لکھتے ہو. راقم نے آبدیدہ ہو کر کہا کہ میں کس قابل ہوں. ان کے ہاتھ کو بوسہ بھی دیا اور پھر کہا کہ یہ سب آپ کا فیض ہے، ورنہ بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ کو اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ استاد مرحوم کی نظر کتنی گہری اور رائے کتنی صائب تھی. کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا یہ بات کہ شاید استاد نے فقط تمہارا دل بڑھانے کو ایسا کہا ہے. ان سے راقم کیا بحث کرتا. استاد مرحوم کے خاندان کی کیفیت بھی مختلف الفاظ میں، مختصر الفاظ میں کر دوں تو اچھا ہی ہے. 4 شادیاں تھیں، 5ویں عمر بھر نہ کی، کیونکہ شرع سے انحراف منظور نہ تھا. آہ بھر کر فرماتے کہ جب تک چاروں زندہ ہیں ایک اور کیسے کر لوں. شرع میں 4 کی اجازت بھی اس شرط کے ساتھ ہے کہ سلوک یکساں ہو. سو الحمدللہ کہ 4 بیویوں کا سلوک ان سے یکساں تھا. لیکن استاد بھی ایسے صابر تھے کہ کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائے. ان 100 سال میں اگر نتھری ہوئی ظرافت، جس کو سوفسٹیکیٹڈ ظرافت کہتے ہیں، تو پطرس بخاری استاد ہاسٹل میں پڑھنا. ہم نے کالج میں تعلیم تو ضرور پائی اور رفتہ رفتہ BA بھی پاس کر لیا، لیکن اس نصف صدی کے دوران میں جو کالج میں گزارنی پڑی، ہاسٹل میں داخل ہونے کی اجازت ہمیں صرف ایک ہی دفعہ ملی. خدا کا یہ فضل کب ہم پر نازل ہوا، یہ سوال ایک داستان کا محتاج ہے. جب ہم نے انٹرنس پاس کیا تو مقامی اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب خاص طور پر ہمیں مبارک دینے کے لیے آئے. قریبی رشتہ داروں نے دعوتیں کیں، محلے والوں میں مٹھائی بٹی، اور گھر والوں پر یکلخت اس بات کا انکشاف ہوا کہ وہ لڑکا جسے وہ آج تک بیکار اور نالائق فرزند سمجھتے رہے، دراصل لامحدود قابلیتوں تک کا مالک ہے، جس کی نشو و نما پر آنے والی نسلوں کی بہبودی کا انحصار ہے. چنانچہ ہماری آئندہ زندگی کے متعلق تجویزوں پر غور ہونے لگا.
3rd ڈویژن میں پاس ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی نے ہم کو وظیفہ دینا مناسب نہ سمجھا، لیکن چونکہ ہمارے خاندان نے خدا کے فضل سے آج تک کسی خاندان کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، وظیفہ نہ ملنا بھی فخر و مباحات کا باعث بن گیا۔ ہمارے خاندان میں فالتو روپے کی بہتات تھی، اس لیے بے تکلف یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ نہ صرف ہماری بلکہ ملک و قوم کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ایسے ہونہار طالب علم کی تعلیم جاری رکھی جائے۔ اس بارے میں ہم سے بھی مشورہ کیا گیا۔ عمر بھر میں اس سے پہلے ہمارے کسی معاملے میں ہم سے رائے طلب نہ کی گئی تھی، لیکن اب تو حالات بہت مختلف تھے۔ اب تو ایک ایماندار منصف یعنی یونیورسٹی ہماری بیدار مغزی کی تصدیق کر چکی تھی، اب بھلا ہمیں کیوں کر نظر انداز کیا جا سکتا تھا؟ ہمارا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں فوراً ولایت بھیج دیا جائے، کیونکہ ہم نے بہت سے مختلف لیڈروں سے یہ سن رکھا ہے کہ ہندوستان کا طریقہ تعلیم بہت ناقص ہے۔ لیکن ہماری تجویز کو فوراً رد کر دیا گیا، کیونکہ ولایت بھیجنے کے لیے ہمارے شہر میں کوئی روایت موجود نہ تھی۔ ہمارے گرد و نواح میں کسی کا لڑکا ابھی تک ولایت نہ گیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم سے رائے طلب نہ کی گئی، اور والد صاحب اور ہیڈ ماسٹر صاحب اور تحصیلدار صاحب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں لاہور بھیج دیا جائے۔ لاہور کا ذکر سن کر ہمیں سخت مایوسی ہوئی، لیکن جب ادھر ادھر کے لوگوں سے لاہور کے حالات سنے تو معلوم ہوا کہ لندن اور لاہور میں قطعی فرق نہیں ہے۔ جب لاہور کا جغرافیہ اچھی طرح ذہن نشین ہو گیا تو پھر ہم نے اپنی زندگی کا پروگرام وضع کرنا شروع کر دیا، اور اس میں اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا کہ لکھنے پڑھنے کی جگہ تو ضرور ہونی چاہیے، لیکن ایک مناسب حد تک، تاکہ طبیعت پر کوئی ناجائز بوجھ نہ پڑے۔ تحصیلدار صاحب اور ہیڈ ماسٹر صاحب کی نیک نیت یہیں تک محدود نہ تھی۔ اگر وہ ایک عام قسم کا مشورہ دے دیتے کہ لڑکے کو لاہور بھیج دیا جائے تو یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن انہوں نے تو تفصیلات میں دخل دینا شروع کر دیا، اور ہاسٹل کی زندگی اور گھر کی زندگی کا مقابلہ کر کے ہمارے والد پر یہ ثابت کر دیا کہ گھر پاکیزگی اور طہارت کا ایک کعبہ ہے، اور ہاسٹل گناہ اور معصیت کا ایک دوزخ ہے۔ چنانچہ گھر والوں کو سوچنے کی یہ عادت پڑ گئی کہ لڑکے کو کالج میں تو داخل کرا دیا جائے، لیکن ہاسٹل میں نہ رکھا جائے۔ کالج ضرور مگر ہاسٹل ہرگز نہیں، کالج مفید مگر ہاسٹل مضر۔ اس سے وہ جو تحصیل علم کا ایک ولولہ سا ہمارے دل میں اٹھ رہا تھا، وہ کچھ بیٹھ سا گیا۔ ہم نے سوچا کہ یہ ماموں لوگ اپنی سرپرستی کے ضامن میں والدین سے بھی زیادہ سختی برتیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری دماغی قوتوں کو پھلنے پھولنے کا موقع نہ ملے گا۔ چنانچہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہم روز بروز مرجھاتے گئے، ہمارے دماغ پر پھپھوندی سی جمنے لگی۔ سنیما جانے کی اجازت کبھی مل جاتی تھی، مگر اس شرط پر کہ بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤ۔ اب بھلا اس طریقے سے اس صحبت میں بھلا بچوں سے سنیما میں کیا عکس کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے ماموں کا ایک قول تھا، تیرنا ہمیں کبھی نہ آیا، کیونکہ ہمارے ماموں کا قول یہ تھا کہ ڈوبتا وہی ہے جو تیراک ہو، جسے تیرنا نہ آتا ہو وہ پانی میں گھستا ہی نہیں۔ گھر پر آنے جانے والے دوستوں کا انتخاب ماموں کے ہاتھ میں تھا۔ کوٹ کس طرح کا پہنا جائے، کتنا لمبا ہو، ماموں بتاتے تھے۔ بال کتنے لمبے رکھے جائیں، اس کے متعلق ہدایات بہت کڑی تھی۔ یہ سپاہیانہ زندگی ہمیں بالکل راس نہ آئی۔ چنانچہ جب گرمیوں کی تعطیلات میں وطن واپس آیا تو چند مؤثر تقریریں اپنے دماغ میں تیار کر رکھیں۔ گھر والوں کو ہاسٹل پر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہاں کی آزادی نوجوانوں کے لیے ازحد مضر ہوتی ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہزارہ واقعات ایسے تصنیف کیے جس سے ہاسٹل کے قواعد کی سختی ان پر اچھی طرح روشن ہو جائے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب کے ظلم کی چند مثالیں رقت انگیز اور ہیبت خیز پیرائے میں سنائیں۔ آنکھیں بند کر کے ایک آہ بھری کہ بیچارے اشفاق کو دیکھ لیجئے۔ ایک دن شام کے وقت بیچارہ ہاسٹل واپس آ رہا تھا،
چلتے چلتے پاؤں میں موچ آ گئی. صرف 5 منٹ دیر سے پہنچا, صرف 5 منٹ. بس صاحب اس پر سپرنٹینڈنٹ صاحب نے فوراً تار دے کر اس کے والد کو بلوایا, پولیس سے تحقیقات کرنے کو کہا اور مہینے بھر کے لیے اس کا جیب خرچ بند کر دیا. لیکن یہ واقعہ سن کر گھر والے سپرنٹینڈنٹ صاحب کے مخالف ہو گئے. ہاسٹل کی خوبی ان پر واضح نہ ہوئی. اگلی گرمیوں کی چھٹیوں میں جب ہم گھر گئے تو ہم نے ایک آدھ نیا ڈھنگ اختیار کیا. اب کہ ہم نے اس موضوع پر لیکچر دیا کہ جو شخص ہاسٹل کی زندگی سے محروم ہو اس کی شخصیت نامکمل رہ جاتی ہے. ہاسٹل سے باہر شخصیت پنپنے نہیں پاتی. جب ہم 1.5 مہینے تک شخصیت اور ہاسٹل کی زندگی پر اس کا انحصار, ان 2 مضمونوں پر وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے تو ایک دن والد نے پوچھا, تمہارا شخصیت سے آخر مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھیے نا, مثلا ایک تو طالب علم ہے, وہ کالج میں پڑھتا ہے. اب ایک اس کا دماغ ہے, ایک اس کا جسم ہے. جسم کی صحت ضروری ہے اور دماغ کی صحت بھی ضروری ہے. اب اگر دماغ خراب ہو جائے, دماغ آدمی کی جسمانی صحت بالکل خراب ہو, نہ دماغ تو بیمار نہ ہو ورنہ بالکل آدمی خپتی ہو جاتا ہے. مگر دیکھیے نا, اگر ایسا ہو کہ اگر شخصیت ایک ایسی شخص کی شخصیت, ورنہ یعنی ٹھہریے میں 1 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. 1 منٹ کی بجائے والد نے مجھے آدھ گھنٹے کی مہلت دی, جس کے دوران میں وہ خاموشی کے ساتھ میرے جواب کا انتظار کرتے رہے. اس کے بعد میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا. 3-4 دن کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا. مجھے شخصیت نہیں کہنا چاہیے تھا, سیرت کہنا چاہیے تھا. سیرت کے لفظ سے نیکی ٹپکتی ہے. چنانچہ میں نے سیرت کو اپنا تکیہ کلام بنا لیا اور یہ بھی مفید ثابت نہ ہوا. والد کہنے لگے, کیا سیرت سے تمہارا مطلب چال چلن ہے یا کچھ اور؟ میں نے کہا چال چلن ہی کو لے لیجئے. والد نے پوچھا, اور یہ چال چلن ہاسٹل میں رہنے سے بہت اچھا ہو جاتا ہے؟ میں نے نسبتاً نحیف آواز میں کہا, جی ہاں. والد نے کہا, یعنی ہاسٹل میں رہنے والے طالب علم نماز روزے کے زیادہ پابند ہوتے ہیں, ملک کی زیادہ خدمت کرتے ہیں, سچ زیادہ بولتے ہیں, نیک زیادہ ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. والد نے کہا وہ کیوں؟ اس سوال کا جواب ایک دفعہ پرنسپل صاحب نے تقسیم انعامات کے جلسے میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا. کاش میں نے اس وقت توجہ سے سنا ہوتا. اس کے بعد پھر سال بھر میں ماموں کے گھر زندگی ہے تو خزاں کے بھی گزر جائیں گے دن گاتا رہا. ہر سال میری درخواست کا یہی حشر ہوتا رہا, لیکن میں نے ہمت نہ ہاری. اس سے اگلے سال یہ دلیل پیش کی کہ ہاسٹل کی آب و ہوا بڑی اچھی ہوتی ہے, صفائی کا وہاں خیال بہت خاص طرح سے رکھا جاتا ہے, مکھیاں اور مچھر مارنے کے لیے کئی افسر مقرر ہیں. اور اس کے اگلے سال یوں سخن پیرا ہوا کہ جب بڑے بڑے حکام کالج کا معائنہ کرنے آتے ہیں تو ہاسٹل میں رہنے والے طلباء سے فرداً ہاتھ ملاتے ہیں. اس سے رسوخ بڑھتا ہے. لیکن جوں زمانہ گزرتا گیا میری تقریروں میں جوش بڑھتا گیا, معقولیت کم ہوتی گئی. شروع میں ہاسٹل کے مسئلے پر مجھ سے باقاعدہ والدین بحث کیا کرتے تھے. کچھ عرصے کے بعد یک لفظی انکار کا رویہ اختیار کر لیا انہوں نے, اور آخر میں تو یہ نوبت آن پہنچی کہ ہاسٹل کا نام سنتے ہی سب لوگ ایک طنز آمیز قہقہے کے ساتھ مجھے تشریف لے جانے کا حکم دے دیتے تھے. ان کے سلوک سے آپ یہ اندازہ نہ لگائیے کہ کہیں ان کی مجھ سے شفقت کم ہو گئی تھی, ہرگز نہیں. حقیقت صرف اتنی ہے کہ بعض ناگوار حادثات کی وجہ سے گھر میں میرا اقتدار کچھ کم ہو گیا تھا. اتفاق یہ ہوا کہ میں نے جب پہلی مرتبہ BA کا امتحان دیا تو فیل ہو گیا. اگلے سال ایک مرتبہ پھر یہی واقعہ پیش آیا. اس کے بعد 2-3 دفعہ جب یہی ہوا تو گھر والوں نے میری امنگوں میں دلچسپی لینی چھوڑ دی. میں پہلے سال BA میں کیوں فیل ہوا اس کا سمجھنا بہت آسان ہے.
BA میں ہمارے مضامین انگریزی، تاریخ اور فارسی قرار پائے۔ BA میں ایک تو انگریزی میں فیل ہوا، خیر وہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ انگریزی ہماری مادری زبان نہیں، لیکن فارسی میں بھی فیل ہو گیا اور تاریخ میں بھی۔ فارسی میں کسی ایسے شخص کا فیل ہونا جس کا تعلق ایک علم دوست خاندان سے ہو، سب لوگوں کے لیے حیرت کا موجب ہوا، اور سچ پوچھے تو ہمیں بھی بہت ندامت ہوئی۔ لیکن یہ ندامت اگلے سال دھل گئی، کیونکہ اگلے سال ہم فارسی میں پاس ہو گئے، اس سے اگلے سال تاریخ میں پاس ہو گئے، اور اس سے اگلے سال انگریزی میں۔ اب قاعدے کی روح سے ہمیں BA کا سرٹیفکیٹ مل جانا چاہیے تھا، لیکن یونیورسٹی کی اس طفلانہ ضد کا کیا علاج کہ تینوں مضمونوں میں بیک وقت پاس ہونا ضروری ہے۔ ہم نے جب بہت غور کیا اس بے قاعدہ تجویز پر اور اس بے معنی قواعد پر، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 مضمونوں میں بیک وقت پاس ہونا فی الحال مشکل ہے۔ پہلے 2 میں پاس ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ پہلے سال ہم انگریزی اور فارسی میں پاس ہو گئے، دوسرے سال فارسی اور تاریخ میں۔ اتنی دفعہ امتحان دے چکنے کے بعد جب ہم نے اپنے تینوں نتیجوں کو سامنے رکھا تو غور کیا کہ غم کی یہ رات اب ختم ہونے والی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اب ہمارے فیل ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا ہے، وہ یہ کہ فارسی میں فیل ہو جائیں، لیکن اس کے بعد تو پاس ہونا لازم ہے۔ ہر سال جب امتحان کے بعد میں گھر آتا تو والدین کو نتیجے کے لیے پہلے ہی تیار کر رکھتا، رفتہ رفتہ نہیں بلکہ یکلخت اور فوراً۔ رفتہ رفتہ تیار کرنے سے خواہ وقت ضائع ہوتا ہے اور پریشانی مفت میں طول کھینچتی ہے۔ چنانچہ اب کے سال بھی یہی ہوا۔ گھر پہنچتے ہی ہم نے حسب دستور اپنے فیل ہونے کی پیشین گوئی کر دی۔ دل کو تسلی تھی کہ بس یہ آخری موقع ہے، اگلے سال ایسی پیشین گوئی کرنے کی نوبت نہ آئے گی، ضرورت ہی نہ ہوگی۔ ساتھ ہی خیال آیا کہ وہ ہاسٹل کا قصہ پھر سے شروع کرنا چاہیے، اب تو صرف 1 سال باقی رہ گیا ہے۔ آخری درخواست کرنے سے پہلے میں نے تمام ضروری مسالہ بڑی احتیاط سے جمع کیا۔ اعداد و شمار سے ثابت کیا کہ یونیورسٹی میں جتنے لڑکے پاس ہوتے ہیں ان میں سے اکثر ہاسٹل میں رہتے ہیں، اور یونیورسٹی کا کوئی وظیفہ یا تمغہ تو ایسا ہے ہی نہیں جو ہاسٹل سے باہر گیا ہو۔ والد کا انکار یہ سنتے ہی کچھ غور و خوض میں تبدیل ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کے دل سے شک رفع نہ ہوا۔ کہنے لگے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس لڑکے کو پڑھنے کا شوق ہو وہ ہاسٹل کی بجائے گھر میں کیوں نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے جواب دیا کہ جناب ہاسٹل میں ایک علمی فضا ہوتی ہے جو ارسطو اور افلاطون کے گھر کے سوا کسی اور جگہ دستیاب نہیں ہو سکتی۔ ہاسٹل میں جسے دیکھو بحر علوم میں غوطہ زن نظر آتا ہے۔ 200-300 لڑکے ہاسٹل میں رہتے ہیں، لیکن وہ خاموشی طاری ہوتی ہے کہ ایک قبرستان معلوم ہوتا ہے۔ ہر جگہ لوگ فلسفے اور ریاضی اور تاریخ کی باتیں کرتے ہیں۔ جن کو ادب انگریزی کا شوق ہے وہ شیکسپیئر کی طرح گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریاضی کے طلباء اپنے ہر ایک خیال کو الجبرے کی ادا میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فارسی کے طلباء رباعیوں۔ والد نے اجازت دے دی۔ ہم نے فوراً ان تمام دوستوں کو جن کے بارے میں ہمیں یقین تھا اگلے سال پھر ان سے ملاقات ہوگی، یہ مژدہ سنایا کہ ہم تعلیمی زندگی کا ایک وسیع تجربہ لے کر اپنے ساتھ ہاسٹل میں آ رہے ہیں۔ ہاسٹل کے سپرنٹینڈنٹ صاحب کو، جو کسی زمانے میں ہمارے ہم جماعت تھے، ان کو لکھ بھیجا کہ جب ہم ہاسٹل میں آئیں گے تو فلاں مراعات کی توقع آپ سے رکھیں گے اور فلاں قواعد سے اپنے کو مستثنا سمجھیں گے۔ اور یہ سب کچھ کر لینے کے بعد ہماری بدنصیبی دیکھیے کہ جب نتیجہ نکلا تو ہم پاس ہو گئے۔ ہم پہ جو ظلم ہوا سو ہوا، لیکن یونیورسٹی والوں کی حمایت ملاحظہ فرمائیے کہ ہمیں پاس کر کے اپنی آمدنی کا ایک معقول اور مستقل ذریعہ ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔
آپ کی توجہ اور آپ کے ذوق کی بے پناہ شکریہ نوازش. دور سے پکڑ لیجیے. بنا لو. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. بس اب ہم اپنے عالمی مشاعرے کا آغاز کرنے والے ہیں 10 منٹ میں. تو جو یہاں بیٹھنا چاہے باہر بیٹھنا چاہے بس ہماری سیٹنگ ہو رہی ہے. انشاءاللہ 10 منٹ میں